وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکوں میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ مانگنا چاہے، امن چاہے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دیجیے، امن دے دیجیے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے، ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو امن کی جگہ پر پہنچا دیجیے، اپنے قبیلے والوں کے پاس، یعنی جہاں امن ہو۔ ذالک بأنہم، یہ اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے، ایسی قوم ہے لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ مشرکین مکہ کو جو مہلت کے مہینے دیے گئے تھے، 4 مہینے، جیسے ہی وہ مہینے ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو، ان کو پکڑو اور قتل کرو، اور ان کو قیدی بناؤ، اور ان کو محصور بناؤ اپنے قلعوں کے اندر۔ اگر وہ نماز توبہ گار بن جائے، توبہ کرنے والے بن جائے، اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائے اور زکوٰۃ دینے لگ جائے، تو پھر کیا کرو، فخلوا سبیلہ، ان کے راستے کو چھوڑ دو، یعنی ان کو اب اس کے بعد قتل نہ کیے جائے اور ان کو جو ہے پابند نہ کیے جائے، محصور نہ کیا جائے، یعنی اگر ایمان لے کر آئے اور تمہارے بھائی بن جائے، نماز کی پابندی کرنے والے بن جائے اور زکوٰۃ دینے والے بن جائے، تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان تو ابھی تک نہیں لائے، لیکن آپ سے صرف پناہ مانگ لے کہ بھائی ہم پناہ چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، لہٰذا ہم لڑنا نہیں چاہتے، تو پھر کیا کرو، آپ ان کو امن دے دو۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لے، یعنی وہ چاہے، وہ یہ کہتے ہو کہ ہم اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے، ہمیں آپ امن دے دیں، مہلت دے دیں، تاکہ ہم اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان لے اور ایمان لے کر آئیں، تو لہٰذا ان کو امن دے دینا چاہیے۔ تو اس کا ایک مشہور واقعہ بھی ہے کہ صفوان بن امیہ جب مکہ فتح ہوا تو صفوان بن امیہ جو امیہ بن خلف کے بیٹے تھے، جو اسلام کو بہت ساری مسلمانوں کو تکالیف بھی پہنچائی ہے اور صحابہ کرام کے خلاف، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑے یہ آگے تھے تکلیف پہنچانے میں۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو یہ جدہ کی طرف بھاگ گئے اور گرفتاری کی ڈر سے بھاگ گئے، تو اس کے ایک ساتھی تھے عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام لا چکے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے دوست تھے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں امن دے دیں اور کوئی نشانی دے دے کہ جس کی ذریعے سے وہ سمجھ جائے کہ مجھے امن مل چکا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پگڑی اتاری اور اس کو ہاتھ میں دے دی کہ یہ امن کی علامت ہے، لہٰذا آپ جا کے اس کو دے دو۔ تو عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ اس کے پاس چلے گئے اور اسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی دکھا دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو امن دے دیے، لہٰذا آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو یہ مکہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا یا رسول اللہ مجھے مہلت دے دیجئے، یعنی 2 مہینوں کی مجھے مہلت دے دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو 4 مہینوں کی مہلت ہے، 4 مہینوں کی مہلت دے دی گئی۔ اور اسی وقت جیسے ہی مکہ فتح ہوا تو 2 ہفتوں بعد جو ہے غزوہ حنین واقع ہوا۔ حنین ایک بہت بڑا معرکہ واقع ہوا تھا، یعنی طائف کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اپنے سارے قبیلوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے، جو ہمارے پاس آئے تھے مدد مانگنے کے لیے، اور ہم نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، لہٰذا اب وہ ہماری طرف آئیں گے، لہٰذا ہماری طرف آنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس پر حملہ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جمع کیے، بڑے بڑے لشکر جمع کیے اور آگے، اور بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی وہ آواز دینے کے، بغیر کسی قاصد بھیجنے کے، اور ڈائریکٹ حملہ کر دیا مسلمانوں پر۔ شروع میں تو مسلمانوں کے لیے تھوڑا مشکل تھا ان کا مقابلہ کرنا، لیکن اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور وہ سارے کے سارے مغلوب ہو گئے۔ بہت سارے ایسے تھے کہ وہ اسلام بھی لے کر آئے۔ تو یہ صفوان بن امیہ، اس نے اسلام لانے سے پہلے جو اسی غزوے کے اندر شریک بھی ہو گئے اور اپنا بہت سارا مال جو ہے اسلحہ وغیرہ مسلمانوں کو بطور عاریت دے دی۔ جب مسلمان غالب ہو گئے تو جتنا مال جمع ہوا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا مال اس کو دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور صحابہ کرام کے اخلاق کو، صحابہ کرام کے دین کی جذبے کو دیکھتے ہوئے اس نے بھی اسلام لایا، اسلام قبول کری اور بعد میں بہت بڑے صحابی بن گئے، اسلام کے لیے ہر محاذ پر لڑتے رہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر کوئی مشرک ایسا ہو کہ وہ آپ سے امن چاہے تو آپ بھی امن دے دو۔ لہٰذا کوئی دشمن آپ کا ہو، آپ سے کہتے ہیں بھائی میں لڑنا نہیں چاہتا ہوں،
بس معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ختم کر لیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گاروں کو بھی مخاطب ہیں کہ دیکھیے اگر آپ گناہ بہت سارے آپ سے ہو چکے ہیں اور آپ تک چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو نہیں تکتا ہے نا، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے میں نہیں تکتا ہے۔ آپ تک گئے، اب گناہ کرتے کرتے اب اللہ کے پاس آ گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو امن دے دے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھے، اس نے 20 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پھر 20 سال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ 40 سال کا جب ہو گیا تو ایک دن شیشے کے سامنے کھڑا ہے اور داڑھی کے اندر سفیدی آ گئی ہے، بال سفید ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے 20 سال آپ کی عبادت کی ہے اور 20 سال میں نے آپ کی نافرمانی کی، یا اللہ اگر میں دوبارہ تیری طرف آنا چاہتا ہوں تو آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا ہوں؟ اللہ نے غیب سے آواز دے دی کہ آپ ہماری طرف آئے، ہم نے آپ کو قبول کیا، اب ہم سے بھاگے تو ہم نے بھی آپ کو چھوڑ دیا، اب اگر تو دوبارہ آنا چاہے تو دوبارہ بھی دروازے کھلے ہیں، دوبارہ بھی آپ کو قبول کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گناہ سے تک چکے ہو اور امن چاہتے ہو، پناہ چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلیں، اللہ تعالیٰ پناہ دے دے گے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیے سورہ توبہ یہ اللہ تعالیٰ کی غصے کی علامت تھی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے امن دے دو۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اللہ تعالیٰ کی غضب پر غالب آتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہے ہیں۔ فاجر ہوں تو اس کو امن دے دیجئے، پناہ دے دیجئے، حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کو سن لے۔ یعنی ڈائریکٹ فتوے نہ لگائے کہ بھئی یہ تو نکل چکا ہے اسلام سے، یہ تو دین کا بہت بڑا دشمن ہے، اب وہ چاہتے ہیں میں آ جاؤں، دین کی طرف قریب ہونا چاہتا ہے اور آپ اسے دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اسے قریب کریں، اسلام کی تعلیمات اس کو سکھائیں، اسے سمجھائیں کہ یہ دین ہے، اللہ تعالیٰ کا امن کا دین ہے اور کامیابی کا دین ہے، تو یقیناً وہ آ جائے گا دین کی طرف۔ ثم ابلغوا مأمنا، پھر اس کے بعد کیا کرو، اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دیجیے، یعنی ایسی جگہ پہنچا دیں جہاں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہو تو آپ وہاں تک اس کو پہنچا دیں تاکہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اللہ فرما رہے ہیں مہلت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ایسی قومیں نہیں جانتے، یعنی اگر یہ لوگ اسلام کے بارے میں جان لے تو یقیناً یہ ایمان لے کر آ جائیں گے، لہٰذا آپ انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ اسلام کے بارے میں کچھ جان لے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق دے دے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔